حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں، یہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے. ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں، نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو. اور روزانہ بھی ہوتا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے. 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام بیز کے، 13، 14 اور 15. جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام بیز اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں. یہ نبی اسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام بیس کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے، 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن، بہتر ہے اس میں ایام 20، 13، 14، 15. نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحہ کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا آیا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی آیا اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟
ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں. اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے آئے، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی علیہ السلام تو 13، 14، 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہے اس پہ گواہ ہے کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی علیہ السلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے. یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے. اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا. جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کریں کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھئی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو. جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر. 15 شعبان المعظم 1445 ہجری. تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں 2 روزے اس کے بدلے میں رکھنا. تو وہ بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ 3 روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا. بھئی اگر 3 کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے 3 روزے رکھو. 2 کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں اور دوسرا پینلٹی کے طور پر. لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے. اچھا یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں. وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا.
خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے، اہل حدیث پلس ہیں، بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں، مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے۔ کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں۔